Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to talk about the short question of Jinnah Vision of Pakistan. The first short question is what were the two main functions of the first Constituent Assembly of Pakistan? पाकिस्तान के पहले कानून साज असम्बली के दो बुनियादी काम कौन कौन से थे? इज़ मैंशनड बाई मोहम्मद अली जना इन हिज स्पीच, जो मोहम्मद अली जना ने अपने तकरीर में ज़िक्र किया है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कायद आज़म मोहम्मद अली जना मैंशनड इन हिज स्पीच, कायद आज़म ने अपने तकरीर में ज़िक्र किया that there were two main function of the Constituent Assembly, कि कानून साज असम्बली के दो या दस्तूर साज असम्बली के दो अहम फंक्शन है, दो अहम काम है। द फर्स्ट वन इज़ द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पहला ये है कि मुस्तकबिल के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के कॉन्स्टिट्यूशन आइन बनाया जाए। एंड द सेकंड वन इज़ टू वर्क एज अ सॉवरन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा ये है कि ये बतौर ख़ुद मुख्तार इदारे के काम करे, पाकिस्तान के वफाकी कानून साज इदारे के तौर पर, एक आज़ाद इदारे के तौर पर ये काम कर ले। तो यही दो मकासद है। द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रिवोल्यूशन? वो अनप्रेसिडेंटल, बेमिसाल, बेनज़ीर साइक्लोनिक रिवोल्यूशन कौन सा था? वो इनक़िलाब जो था, तूफ़ानी इनक़िलाब, वो क्या था? विच कायद आज़म हैज़ टॉक्ड अबाउट इन हिज स्पीच, जिसके बारे में कायद आज़म ने अपने तकरीर में बात किया है। वाई डिड ही कॉल इट अनप्रेसिडेंटेड, और उसने इसको बेमिसाल या बेनज़ीर क्यों कहा? तो यहाँ हमने लिख लिया अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रिवोल्यूशन रेफर टू द प्लेन, यानी बेमिसाल तूफ़ानी इनक़िलाब इसी ही मंसूबे की तरफ इशारा करता है। आप क्रिएटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग टू इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट, जिसके नतीजे में बरसग़ीर में दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें वजूद में आ गई, जिस मंसूबे की वजह से। इट वाज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड, इसको बेमिसाल कहा गया। बाई जना, जना ने उसको बेमिसाल कहा बिकॉज इट इज़ अनपैरेलल्ड एंड अचीव्ड थ्रू पीसफुल मीन, क्योंकि ये अनपैरेलल्ड था, इसका मवाजना कहे नहीं मिलता है दुनिया में, एंड अचीव्ड थ्रू पीसफुल मीन, और ये पुरअमन तरीक़े से हासिल हुआ। ये दोनों ममालिक पुरअमन तरीक़े से बनाए गए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डेड कायद आज़म मोहम्मद अली जना एक्सप्रेस हिज फीलिंग? कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने अपने एहसासात को कैसे बयान किया? अबाउट ब्राइबरी, रिश्वत के बारे में, करप्शन के बारे में, नीपोटिज़म के बारे में, और जॉबरी के बारे में, रिश्वत सतानी या इसी ही के बारे में। सो कायद आज़म मोहम्मद अली जना सेज़, कायद आज़म मोहम्मद अली जना कहता है दैट ब्राइबरी एंड करप्शन आर द बिगेस्ट कर्सेस, के ब्राइबरी, रिश्वत देना और बदउनवानी, करप्शन, ये सबसे बड़ी कर्सेस है, लानतें हैं। दिस इज़ पॉइजन फॉर आवर कंट्री, ये हमारे मुल्क के लिए जहर है। सिमिलरली नीपोटिज़म एंड जॉबरी आर आल्सो सोशल ईवल, इसी तरह अकरबा परवरी और रिश्वत सतानी भी मुआशरती ईवल्स है, मुआशरती बुराइयाँ है। which has been transferred to our new generation, जो हमारे नई नस्लों को ट्रांसफ़र हो गए हैं। He makes it clear, वो इस बात को साफ करती है that such practices will never be tolerated, कि इस किस्म की कामें कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, मतलब मैं उनको बर्दाश्त नहीं करूँगा। and where and anywhere, कहीं भी, and in any form, और किसी भी हालत में हम इसको बर्दाश्त करने के हौसला नहीं रखते, मतलब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत में। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट वर मोहम्मद अली जना व्यूज़ अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान की तकसीम के बारे में मोहम्मद अली जना के राय क्या थी? डिस्क्राइब इन अ फ्यू लाइन, चंद लाइन में इसकी ज़िक्र कर लो। So we have written, according to Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, Qaid Azam के मुताबिक the partition of India was inevitable,
ہندوستان کی تقسیم ناگزیر تھی، انیویٹیبل ناگزیر تھی، بیکاز ہندوز اینڈ مسلمز ور ٹو ڈفرینٹ نیشن، کیونکہ مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں تھے. دیئر یونٹی آن اینی پوائنٹ واز امپاسبل، کسی بھی نقطے پر اس کی اتحاد ناممکن تھی. The partition of India was a mighty and unprecedented revolution. اور ہندوستان کی تقسیم ایک طاقتور اور بے مثال انقلاب تھی. It was the only solution of India's constitutional problem. ہندوستان کے آئینی مسائل حل کرنے کی یہ واحد حل تھی. Although many people were against this division، اگرچہ زیادہ تر لوگ اس ڈویژن کے خلاف تھے، but قائد اعظم said that the future history would justify it. مستقبل کی تاریخ اس کی جسٹیفیکیشن کر لے گی کہ یہ حق بجانب فیصلہ تھی، اس کے علاوہ کوئی اور حل تھا ہی نہیں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان. Question number 5 is what in the eyes of قائد اعظم کے آنکھوں میں کیا تھی میں was the biggest hindrance، یعنی سب سے بڑے رکاوٹ کون تھی in the ways of India to attain freedom of a foreign occupation، کہ ایک بیرونی آکیوپیشن قبضے سے آزادی حاصل کی جائے تو سب سے بڑی رکاوٹ قائد اعظم کے خیال میں کون سی تھی. So in the eyes of قائد اعظم کی آنکھوں میں یا قائد اعظم کے خیال میں کہ نقطۂ نظر میں disparity of majority and minority communities. disparity mean تقسیم، مزید تقسیم ہونا میجارٹی اور مائنارٹی کمیونٹی کے درمیان was the biggest hindrance in the way of India to attain freedom. ہندوستان کی آزادی حاصل کرنے کے راستے میں سب سے بڑی ہینڈرنس تھی، رکاوٹ تھی. فرام a foreign occupation، ایک بیرونی قبضے سے. He says، یعنی قائد اعظم کہتا ہے that Muslims have been further divided into Pathans، پنجابی، شیعہ، سنیز and so on. مسلمان مزید اور ہی سیکٹس میں تقسیم ہو چکے ہیں. while Hindus have been further divided into Brahman، Vaishnavas، Khatris، بنگالیز and مدراسیز. اور یہ کہ ہندو بھی مزید برہمن، ویش، کشتری، بنگالی اور مدراسیوں میں مزید تقسیم ہو چکے ہیں. If all these had been united، اگر یہ سب آپس میں یونائٹڈ ہوتے، متحد ہوتے، they would have been free people long ago، تو یہ ہندوستانی لوگ انگریزوں سے بہت پہلے ہی آزاد لوگ بن جاتے. Question number 6 is describe قائد اعظم views. قائد اعظم کے ویوز کو ڈسکرائب کرو. about the minorities، اقلیتوں کے بارے میں. is expressed in the address to the first constituent assembly، جب وہ پہلے دستورساز اسمبلی کو ایڈریس کر رہے تھے. تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے قائد اعظم said about the minorities، اقلیتوں کے بارے میں قائد اعظم نے کہا that they are equal citizen of one state، کہ وہ اس ایک ہی ریاست کے مساوی شہری ہے. they have equal rights and privileges، ان کے مساوی حقوق ہیں اور مساوی privileges ہیں ان کے. they should مراعات ہے ان کو. they should not be treated on the basis of color، caste or creed، ان کے ساتھ رنگ، ذات یا عقیدے اور ریلیجن یا مذہب کے ساتھ پر ان کے ساتھ رویہ نہیں قائم کیا جائے گا، سلوک نہیں کیا جائے گا. they are free to profess their own religion، وہ اگر اپنے مذہب کے پروفیس اور اشاعت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی فری ہے. and free to go to their respective places of worship، اور اپنے متعلقہ عبادت کی جگہ کو جانے کے لیے بھی آزاد ہے. it's the duty of the government to protect their lives and properties، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی جائیدادوں کی تحفظ کرے. Question number 7 is what kind of freedom did Muhammad Ali Jinnah envisioned for the people of Pakistan in general؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے عام طور پر پاکستان کے لوگوں کے لیے کس قسم کے آزادی کا خواب دیکھا؟ انویژن، خواب دیکھا. یہاں ہم نے لکھا ہے محمد علی جناح انویژنڈ، خواب دیکھا
of the freedom of justice, ایسے آزادی کا جہاں پر انصاف ہو, for the people of Pakistan, پاکستان کے لوگوں کے لیے. He said, اس نے کہا, that all people have freedom of thoughts and expression, کہ سب لوگوں کو thoughts, اپنے خیالات اور اپنے بیانات کی آزادی حاصل ہے. They have equal rights, تمام لوگوں کے مساوی حقوق ہے. According to him, religion and personal beliefs have nothing to do with the business of the state. Religion, اس کے مطابق مذہب اور according to him, اور religion and personal beliefs, ذاتی جو عقائد ہے, have nothing to do with the business of the state, اس کا ریاست کے معاملات کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے. Every citizen is equal in the state of Pakistan, اور تمام شہری پاکستانی ریاست میں برابر ہے. اس نے یہی کہا. Question number 8 is, what did Muhammad Ali Jinnah mean? اس سے محمد علی جناح کا کیا معنی ہے؟ By Hindu would cease to be Hindus and Muslim would cease to be Muslim, کہ ہندو رہنا ختم ہو جائیں گے اور مسلمان رہنا ختم ہو جائیں گے. تو ہم نے لکھا ہے محمد علی جناح means, اس سے محمد علی جناح کی مطلب یہ ہے from the statement, اس بیان سے, was that, یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی اس بیان سے مطلب یہ تھا that Muslim and Hindus have equal rights as citizen of one state, کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مساوی حقوق ہے کیونکہ وہ ایک ہی ریاست کے شہری ہے. irrespective of their religion, caste and creed, اس کی مذہب, ذات اور عقیدے سے بالا تر. According to him, religion is the personal faith of each individual, یعنی اس کے مطابق مذہب تو ہر ایک آدمی کا ذاتی معاملہ ہے. But politically they are one and equal, لیکن سیاسی لحاظ سے وہ ایک ہے اور برابر بھی ہے. خواہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک ہے اور برابر بھی ہے اس ملک میں. They will not consider themselves as Hindu or Muslim while living in one state. جب اس ایک ریاست میں رہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہندو یا مسلم نہیں تصور کریں گے ملک کی ترقی کرنے میں. They will consider themselves equal citizen, وہ اپنے آپ کو مساوی شہری تصور کریں گے کہ وہ مساوی شہری ہے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. Question number 9 is, after reading this important speech of قائد اعظم محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ اہم سپیچ پڑھنے کے بعد, what do you think was his vision of Pakistan? آپ کے خیال میں پاکستان کے بارے میں اس کا خواب کون سا تھا؟ So جناح vision of Pakistan was that, پاکستان کے بارے میں جناح کا خواب یہ تھا, it will be a welfare state, کہ یہ ایک فلاح و بہبود والا ریاست ہوگا. There will be equal treatment with majority and minority, اقلیت اور اکثریت کے ساتھ مساوی سلوک ہوگا. Every citizen will enjoy equal rights, ہر ایک شہری مساوی حقوق سے لطف اندوز ہوں گے. And will work for the country with devotion and sincerity, اور اس ملک کے لیے محبت اور اخلاص کے ساتھ کام کرے گی. Everyone will be free from professing and practicing religious belief, ہر ایک آدمی کو آزادی ہوگی کہ اپنے مذہبی عقائد کی اشاعت کرے یا اس پر عمل کر لے. The religion will have nothing to do with the business of the state, مذہب کا ریاست کے معاملات کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. It will be a sovereign state free from corruption, یہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہوگی جو کرپشن, بدعنوانی سے آزاد ہوں گے, برائبری, رشوت سے آزاد ہوں گے, نیپوٹزم, اقربا پروری سے آزاد ہوں گے, اینڈ جابری, اور عہدے کے ناجائز اختیارات سے آزاد ہوں گے, من پسند فیصلے نہیں ہوں گے. تو قائد اعظم کا یہی خواب تھا. And the last question is, read the last paragraph of the speech and state as to what were the guiding principle of the قائد اعظم محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کے رہنما اصول کون کون سے تھے. Also elaborate the significance of these principle, اور ان اصولوں کی اہمیت کیا تھی. تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ the guiding principle of قائد اعظم محمد علی جناح اور the principle of justice, انصاف کے اصول تھے, and fair play, اور سچائی کے اصول تھے. There was no prejudice,
उसमें न तो कोई प्रेजुडिस था, तासुब था, पार्शियलिटी, तरफदारी और फेवरेटिज्म या किसी ख़ास बंदे को पसंद करना उसके उसूलों में नहीं था। इन हिज एटीट्यूड, उसके रवैये में ऐसा नहीं था। these are really the significant principle, ये यकीनन बहुत अहम उसूल है, because these are the keys to success, क्योंकि ये कामयाबी के चाबी है, पीस अमन की तरफ, प्रोग्रेस तरक्की एंड प्रॉस्पेरिटी और रसूदहाली की तरफ ले जाती है आप कंट्री, एक मुल्क को। ये उसूल दीज गोल्डन प्रिंसिपल मेक अ नेशन ग्रेट, और ये सुनहरी उसूल जो है ये एक कौम को अजीम बना लेता है। So these were the short question of this lesson. Try to read them again and again and try to learn it, and don't forget to share with all your friends, and don't forget to remember me in your prayers. Thank you so much. Khuda Hafiz.